مشکل ہے. کچھ تھوڑی سی بات ہوگی عظمت قرآن پہ کہ اللہ نے اس قرآن کو اور قرآن والوں کو اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا ہے. یہ قرآن بھی عظمتوں والا، جو بھی اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اس کو بھی عظمت عطا فرما دی. فرمایا کہ ایک یہ قرآن ہے جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے دو گتوں کے درمیان. ایک یہ قرآن ہے جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے دو گتوں کے درمیان. ایک وہ قرآن ہے جو دو سچوں کے درمیان موجود ہے. توجہ ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے. وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، یہ قرآن بھی اعلیٰ. اس قرآن میں بھی کوئی شک نہیں، اس قرآن میں بھی کوئی شک نہیں. یہ قرآن بھی عظمتوں والا ہے، وہ قرآن بھی عظمتوں والا ہے. اس قرآن کی بھی شان بلند ہے، اس قرآن کی بھی شان بلند ہے. اس قرآن کو بھی جھٹلانے والا خسارے کے اندر رہا ہے، نامراد رہا ہے، اسلام سے دور رہا ہے. اس قرآن کو بھی جھٹلانے والا وہ بھی اس دنیا کے اندر نامراد اور خسارے کے اندر رہے گا. تو وہ قرآن بھی بلند ہے، یہ قرآن بھی بلند ہے. وہ قرآن کتنا بلند ہے توجہ کیجئے کہ اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اس زمین سے محبوب پیغمبر کو اللہ نے یوں بلند کیا کہ ایک آسمان نہیں، دو آسمان نہیں، تین آسمان نہیں، چار آسمان نہیں، 7 آسمان سے اوپر عرش معلیٰ پہ رب نے محبوب پیغمبر کو اپنے پاس بلایا. اور پھر محبوب پیغمبر کی سواری بھی وہاں بلند، محبوب پیغمبر کے پاؤں میں پہننے والے جوتے بھی عرش معلیٰ پہ بلند ہیں. تو کتنا بلند کیا کہ رب نے یوں اپنے سامنے بٹھا کے فرمایا کہ اے محبوب پیغمبر بتا تو کیا چاہتا ہے. اے محبوب پیغمبر اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ ایک آسمان، پہلا آسمان بھی نیچے ہے، دوسرا آسمان بھی نیچے ہے، تیسرا آسمان بھی نیچے ہے، چوتھا آسمان بھی نیچے ہے، پانچواں آسمان، چھٹا، ساتواں. عرش معلیٰ پہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جبرائیل امین کہتا ہے کہ اے محبوب پیغمبر کہ اب اس سے آگے میرے جانے کی بس کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ کیوں؟ کہتا ہے جبرائیل امین کہ اگر اس سے آگے میں ایک بالش بھی آگے بڑھوں گا تو مجھے راکھ کر دیا جائے گا. لیکن کیا ہے کہ محبوب پیغمبر کا درجہ اس سے بھی بلند ہے کہ آگے فرمایا کہ محبوب پیغمبر وہاں پہنچتے ہیں کہ جہاں رب تعالیٰ کی ذات اپنی شیان شان موجود ہے. ویسے تو قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ رب تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ میرا عقیدہ بھی ہے، تیرا عقیدہ بھی ہے، ہر سنی مسلمان کا عقیدہ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ رب تعالیٰ ہر انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن یہ خطیبانہ انداز کے اندر یہ بات ہے کہ رب نے محبوب پیغمبر کو وہاں بلایا، عرش معلیٰ پہ بلایا جہاں رب تعالیٰ کی کرسی ہے، جہاں رب تعالیٰ اپنے شیان شان موجود ہیں. تو یہ رتبہ وہ قرآن بھی بلند ہے، یہ قرآن بھی بلند ہے. تو رب نے کتنی بلند شان دی، تو اس قرآن کو کتنا بلند بنایا. فرمایا کہ یہ قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ میں تھا. تو یہ لوح محفوظ یہ بھی کہاں ہے؟ یہ بھی عرش معلیٰ پہ ہے. تو وہ قرآن بھی بلند، یہ قرآن بھی بلند. تو فرمایا کہ اس کی شان بھی بلند ہے، اس کی شان بھی بلند ہے. توجہ کیجئے، فرمایا کہ یہ قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ میں تھا، پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا، پھر آسمان دنیا سے جبرائیل امین کے سپرد کر دیا گیا. پھر جبرائیل امین نے تھوڑا تھوڑا کر کے محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پہ اتارا ہے. پھر محبوب پیغمبر کے قلب اطہر سے محبوب پیغمبر نے یہ قرآن صدیق کے حوالے کیا، پھر صدیق سے عثمان کے حوالے ہوا، پھر عثمان نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ
پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا. 1400 سال کے بعد میں اور آپ وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو لوح محفوظ پہ تھا، جو آسمان دنیا پہ اترا، جو جبرائیل امین کے سپرد کیا گیا، جو محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پہ اتارا گیا. وہی قرآن 1400 سال بعد بھی تو اور میں تلاوت کرتے ہیں. اس قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو دیکھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو زبانی پڑھنا بھی ثواب ہے. اس قرآن کو جو شخص نماز میں پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہی ثواب ہے. جو اس قرآن کو بغیر نماز کے پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہی ثواب ہے. جو اس قرآن کو وضو کے ساتھ دیکھ کے پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے. جو اس قرآن کو بغیر وضو کے بغیر دیکھ کے پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہی ثواب ہے. قرآن کی شان دیکھیے، قرآن والوں کی شان دیکھیے. فرمایا کہ ہاں جو شخص اس قرآن کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس کو اس قرآن کے الفاظ پڑھنے نہیں آتے، فرمایا کہ وہ یوں انگلی پھیرتا جائے اور یہ کہتا جائے کہ رب نے یہ بھی سچ کہا، رب نے یہ بھی سچ فرمایا، رب کا یہ کلام بھی سچ ہے، رب کا یہ فرمان بھی سچ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے بدلے بھی اللہ تعالی اس بندے کو ثواب عطا فرمائیں گے. قرآن کی شان دیکھیے، قرآن والوں کی شان دیکھیے. ہمارے تبلیغی جماعت والے دوست 6 نمبر بتایا کرتے ہیں کہ یہ 6 نمبر ہیں. جو بھی کوئی تبلیغی جماعت والا ساتھی یہاں بیان کرے گا تو وہ ان 6 نمبروں کے اندر بیان کرے گا. تو جیسے وہ 6 نمبر یاد ہیں ایسے ہی آج قرآن کے بارے میں بھی 6 نمبر یاد کر کے جاؤ. آج اس قرآن کے بارے میں بھی 6 نمبر یاد کر کے جاؤ. جو اس قرآن کو اس 6 نمبروں سے باہر نکلے گا، جو اس قرآن کو 6 نمبروں سے باہر مانے گا، یا پھر یہ ہے کہ اس قرآن کے ان 6 نمبروں میں سے کسی ایک نمبر کا بھی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ ایمان سے خارج ہوگا. توجہ، پہلا نمبر، یہ 6 نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں، گنا چکا ہوں، دوبارہ نمبر بار بتا رہا ہوں. پہلا نمبر کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے. دوسرا نمبر یہ قرآن آسمان دنیا پہ آیا. تیسرا نمبر یہ قرآن جبرائیل امین کے سپرد کیا گیا. چوتھا نمبر یہ قرآن محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پہ اتارا گیا. پانچواں نمبر یہ قرآن صدیق کے حوالے کیا گیا. چھٹا نمبر یہ قرآن سیدنا عثمان بن عفان کے حوالے کیا گیا. تو توجہ کیجئے، یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، یہ قرآن کلام اللہ بھی ہے. اس قرآن کو کلام اللہ ماننا بھی ضروری ہے، اس قرآن کو کتاب اللہ ماننا بھی ضروری ہے. پہلے جب یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا تو اس وقت تک یہ قرآن صرف کلام اللہ تھا، کتاب اللہ نہیں بنا تھا. پھر جب یہ قرآن آسمان دنیا پہ آیا پھر بھی یہ قرآن کلام اللہ تھا، کتاب اللہ نہیں بنا تھا. پھر جب یہ قرآن سیدنا جبرائیل امین کے سپرد کیا گیا پھر بھی یہ قرآن کلام اللہ تھا، کتاب اللہ نہیں بنا تھا. پھر جب یہ قرآن محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پہ اتارا گیا اس وقت بھی یہ قرآن کلام اللہ تھا، کتاب اللہ نہیں تھا. پھر جب محبوب پیغمبر کے قلب اطہر سے صدیق کے حوالے ہوا پھر یہ قرآن کلام اللہ بھی بنا، کتاب اللہ بھی بنا. پھر یہ قرآن کلام سے کتاب کی شکل میں آیا. پھر جب صدیق سے عثمان کے حوالے کیا گیا پھر بھی یہ قرآن کلام اللہ بھی تھا، کتاب اللہ بھی تھا. 4 نمبروں میں یہ قرآن صرف کلام اللہ ہے اور دوسرے آخری 2 نمبروں میں یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. تو اس قرآن کو کلام اللہ ماننا بھی ضروری ہے، کتاب اللہ ماننا بھی ضروری ہے. یہاں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، یہ ہمارے بھائی حافظ حسان صاحب نے اس قرآن کے حفاظت کے بارے میں ایک جامع جو ہے آپ کو بیان کیا. اس قرآن کو ویسے بھی اللہ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ رب نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری کتابیں بھی آئی ہیں جو ہے وہ یعنی تورات بھی اتری، زبور بھی اتری، انجیل بھی اتری،
ساری کتابیں اتری ہیں، لیکن یہ قرآن کو آخر یہ درجہ کیوں ملا کہ باقی کتابوں کو دیکھ لو کہ وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن اس میں ایک وجہ، ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو بات سمجھ آئے تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا۔ تو توجہ کہ تورات بھی اتری، زبور بھی اتری، انجیل بھی اتری، لیکن وہ تحریف شدہ بن گئی، ان کے اندر رد و بدل ہو گئی۔ لیکن یہ قرآن جیسے 1400 سال پہلے جو ہے محبوب پیغمبر کی قلب اطہر پہ اترا تھا، ویسے ہی آج تیرے اور میرے پاس موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دوسری کتابیں صرف کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی۔ وہ دوسری کتابیں صرف کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی، لیکن یہ قرآن جیسے کتاب اللہ ہے ویسے کلام اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کلام اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام، رب تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے، فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس لیے یہ قرآن کلام اللہ بھی ہے، یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے۔ اس قرآن کو کلام اللہ ماننا بھی ضروری ہے، اس قرآن کو کتاب اللہ ماننا بھی ضروری ہے۔ توجہ کیجئے، آخری بات کر رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ قرآن والوں کی شان بھی دیکھیے، قرآن کی شان بھی دیکھیے۔ فرمایا کہ جب یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو صدیق کے حوالے کیا، آج میں اور آپ جب قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ باوضو ہے بھی یا نہیں، ہم یعنی غسل کے ساتھ ہیں بھی یا نہیں، پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو آج تیرا اور میرا وجدان اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میں بغیر وضو کے اس قرآن کو ہاتھ لگاؤں، لیکن یاد رکھو 1400 سال پہلے جب رب نے اس قرآن کو صحابہ کی سپرد کرنا تھا تو سب پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو پاک کیا، پھر قرآن ان کے حوالے کیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر اس قرآن کو کلام اللہ اور کتاب اللہ مانیں گے، اس قرآن کو اصلی مانیں گے، تو پھر اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس صدیق کو بھی ماننا پڑے گا، اس عمر فاروق کو بھی ماننا پڑے گا، اس عثمان بن عفان کو بھی ماننا پڑے گا کہ جس کو سن الرین کا لقب ملا، کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی، فرمایا کہ اس کی وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عثمان کے حق کے اندر فرمایا کہ دوسری بیٹی بھی دے دی، اور فرمایا کہ جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جرمٹ میں مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ عثمان اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے اس عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو وہ عثمان، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر قرآن کو اصلی مانیں گے تو پھر اس قرآن کو اصلی ماننے کے ساتھ ساتھ ان صحابہ اکرام کو بھی ماننا ضروری ہوگا کہ پہلا نمبر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر عثمان بن عفان کا ہے، چوتھا نمبر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ محبت کا محور ہے صدیق اکبر، ہمارے تو رہبر ہیں صدیق اکبر، جو عشق محمد ہے ایمان اپنا تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر، نبی کے ہر ایک سچ کا حوالہ صداقت کا پیکر ہے صدیق اکبر۔ مجھے کالے سانپوں سے کیا خوف ہو، مجھے کالے سانپوں سے کیا خوف ہو، میرے دل کے اندر ہے صدیق اکبر۔ جو عشق محمد ہے ایمان اپنا تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر، مجھے کالے سانپوں سے کیا خوف ہو، میرے دل کے اندر ہے صدیق اکبر۔ علی کے مقدر میں بستر نبی کا، علی کے مقدر میں بستر نبی کا، نبی کا بستر ہے صدیق اکبر۔ اس کی شان بلند ہے،